بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر والی قسط میں بات گزری تھی کہ مرزائیوں نے مھدویوں سے کون سے عقائد لیے ہیں اور دونوں میں کتنی ہم آہنگی ہے۔ آج اس کا باقی حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دعاوی بنانے اور ان کے لیے دلائل کے سلسلے میں زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لیے کہ اس سے پہلے والے مدعیان نے اس سلسلے کی ساری کوششیں کر لی تھیں۔ جو دلائل ان کے تھے، جو دعاوی ان کے تھے، وہی دعاوی اور وہی دلائل مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں کے سامنے تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ پیش کیے۔ نمبر 7، مھدویوں کے ہاں احادیث رسول اگرچہ کئی سی ہی روایات صحیحہ سے مروی ہوں، لیکن مہدی جون پوری کے بیان و احوال سے مطابقت کریں، اور اگر مطابق ہوں تو پھر صحیح ہے، اگر مطابق نہ ہوں تو وہ غلط جانے۔ ہدیہ مھدویہ صفحہ نمبر 17۔ دیکھیں، اس میں مھدویوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ جو بھی احادیث ہیں احادیث رسول، سید محمد جون پوری کے اقوال کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں گے۔ اگر وہ احادیث رسول سید محمد جون پوری کی باتوں کی مطابق ہوں، مماثل ہوں، معارض نہ ہوں، تو پھر ان کو قبول کریں گے، ورنہ پھر رد کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اب آگے دیکھیے مرزا کا معاملہ۔ مرزا نے لکھا کہ جو شخص حکم ہو کر آیا ہے، اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیروں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے، اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے۔ تحفہ گولڈریہ حاشیہ صفحہ نمبر 10 در روحانی خزائن، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 51۔ دیکھیے یہاں مرزا نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ گویا اسے اختیار ملا ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے سے جس کو چاہے اختیار کر لے اور جس کو چاہے رد کر دے۔ اور آگے ایک دوسرے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جو حدیث ہمارے الہام کے خلاف ہو، اسے ہم ردی میں پھینک دیتے ہیں۔ ردی یعنی کچرے میں پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعجاز احمدی در روحانی خزائن، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 139۔ تو اس نے یہاں صاف صاف کہا ہے کہ ہمارے الہام کے خلاف جو بھی حدیث ہو، حدیث رسول، اسے ہم ردی میں پھینک دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 8، سید محمود نے اپنے والد سید محمد جون پوری سے روایت کی کہ میران جی مطلب یہی سید محمد جون پوری نے فرمایا کہ نہ میں کسی سے جنا گیا اور نہ میں نے کسی کو جنا۔ ائمہ تلبیس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277۔ دیکھیے اس نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سورہ اخلاص میں آیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا۔ یہی بات بہو سید محمد جون پوری نے کہی، اور اسی سے لے کر مرزا قادیانی بھی کہا ہے۔ اس نے اپنا کشف بیان کیا مرزا قادیانی نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بعینہ ہی اللہ ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ اسی حال میں جبکہ میں بعینہ ہی خدا تھا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم دنیا کا کوئی نیا نظام قائم کریں، یعنی نیا آسمان، نئی زمین بنائیں۔ بس میں نے پہلے زمین اور آسمان اجمالی شکل میں بنائے، پتہ نہیں کہاں بنایا تھا، جن میں کوئی ترتیب اور تفریق نہیں تھی۔ پھر میں نے ان میں تفریق کر دی، اور جو ترتیب درست تھی اس کے مطابق ان کو مرتب کر دیا۔ اس وقت میں اپنے تئیں ایسا پاتا ہوں کہ گویا میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی سے بناتے ہیں۔ آزائنہ کمالات اسلام در روحانی خزائن، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 560 پر 4، 560 پر 5۔ دیکھیں اس نے کتنی بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ ہوں۔
اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جس آدمی کو مالی خلیہ، مراق اور اس طرح کی بیماریاں لاحق ہوں، جس کا تعلق زیادہ تر دماغ سے ہوتا ہے، وہ باتیں ایسی کرے تو پھر کیا بعید ہے اس طرح کی باتیں اس سے کرنا۔ نمبر 9، مہدی جونپوری نے فرمایا کہ ہمارے منکروں کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے، اگر پڑھی ہوں تو یہ ادا کرے۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384۔ دیکھیے اس نے کتنی تفریق کی بات کی ہے، ہمارے منکروں کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں، اگر پڑھ لیے بھی ہوں تو دوبارہ یادہ کر لیں ان کا۔ اور یہی بات مرزا قادیانی میں لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو شخص ہمارا منکر ہے اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے۔ اور فتاوی احمدیہ صفحہ نمبر 21 میں ہے کہ مسیح موعود نے فرمایا کہ جو شخص حج کو جاوے وہ مکہ معظمہ اپنے جائے قیام پر ہی نماز پڑھ لے۔ الفضل پرچہ ہے ان کا 20 مارچ 28 عیسوی بحوالہ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384۔ دیکھیں اس نے یہاں سیم اور ہو بہو وہی بات کہی ہے جو بات سید محمد جونپوری نے کہی تھی۔ نمبر 10، سید جونپوری نے حکم دیا کہ کسی کے پاس قلیل مال ہو یا کثیر، اس کا 10واں حصہ خیرات کرنا اس پر فرض ہے۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385۔ تو اس نے 10واں حصہ ہر ایک کے مال میں سے وصول کیا، اور یہی بات مرزا نے بھی کی۔ مرزا نے حکم دیا کہ اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو اپنی جائیداد کے 10ویں حصے یا زیادہ کی وصیت کر دے۔ الوصیہ در روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 319۔ تو دیکھیں یہاں کتنی مطابقت دونوں میں پائی جا رہی ہے۔ نمبر 11، سید جونپوری نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بندے، یعنی خود اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے، بندے کے وصف پیغمبروں سے بیان فرمائے، اس لیے اکثر پیغمبروں کی تمنا تھی کہ میری صحبت میں پہنچیں۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388 بلکہ 87۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود مطلب خود اپنی ذات کو مراد لے رہا ہے کہ مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا، جس کے دیکھنے کی بہت سے پیغمبروں نے خواہش کی۔ 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 13 در روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 442۔ تو دیکھا آپ نے اس میں سید محمد جونپوری نے کہا ہے اپنے بارے میں کہ یہ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں پیغمبروں نے خواہش کی کہ مجھ سے ملاقات کریں، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی بات مرزا قادیانی میں کہی ہے کہ پیغمبروں نے مجھ سے ملاقات کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے تمہاری درخواست کو قبول کر لیا ہے، بغیر درخواست کے تمہیں مجھ تک پہنچا دیا۔ لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ۔ کتنی خطرناک باتیں انہوں نے گھڑی ہیں، اور ان کا مقصود یہی تھا کہ امت کو گمراہ کریں، دنیا کمائیں، جاہ و جلال میں اضافہ کریں، بس یہی بات مقصود تھی۔ اس واسطے ان کو کسی طرح کی کوئی فکر قوم کی نہیں تھی کہ ہم قوم کو کس گڑھے میں ڈھکل رہے ہیں اور قوم کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں، کسی طرح کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ بس ان کا مقصود پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا، جس کام سے بھی دکھائی دیتا بس وہ اسی کام کے پیچھے پڑ جاتے اور اسی کو منوانے کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔